بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زمین سے 480 فٹ اونچے اور 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر آخر ایسا کیا تھا جسے دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ اس پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک مقام پر یہ کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا یقین تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز انہیں ہر قیمت پر جاننا تھا، اسی لیے ریسرچرز نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس سلیب میں ایک باریک سوراخ کر دیا۔ اس سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین گرامی، مصر یعنی ایجپٹ میں تقریباً 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ان میں سب سے بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا مطلب کیا تھا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا اور 50 ٹن وزنی پتھروں کو کیسے اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 450 فٹ اوپر پہنچایا گیا۔ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پر بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی؟ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اور صرف ایک بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال قبل اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، وہ بھی بنا کسی ایرر کے۔ دوسرا سوال جو ریسرچرز کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ زمین کو لیول کیسے کیا گیا۔ جس 13 ایکڑ زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کو کھڑا ہونا بالکل بھی ناممکن تھا۔ اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئرز کے پاس نہ تو کوئی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے انجینئرز نے اس سمپل ٹول کا استعمال کیا ہوگا جس کے دونوں سائڈوں پر لکڑیاں اور سینٹر میں رسی کے ساتھ ایک پتھر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر پتھر زمین پر ٹچ ہو رہا ہو اور اس کی رسی بھی بالکل سینٹر میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ زمین برابر ہو گئی ہے۔ اب باری تھی کنسٹرکشن شروع کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھروں کی ضرورت تھی، لیکن ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی گرائنڈر مشین تھی اور نہ ہی جیک ہیلن۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے 50 ٹن وزنی پتھروں کو کاٹا بھی اور ریکٹینگل شیپ بھی دی۔ دوستو، یہ ہے وہ ٹول جس کی مدد سے پتھر کاٹے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ چھینی صرف کاپر سے نہیں بنائی گئی بلکہ کاپر اور ایک کیمیکل آرسینک کے مکسچر سے بنائی گئی۔ یہ چھینی لکڑی کے ہتھوڑوں کی مدد سے پتھروں پر ماری جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھروں کو ریکٹینگل شیپ میں کاٹا جاتا تھا۔ جو پتھر ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسے لائم سٹون کہا جاتا ہے۔ لائم سٹون کی کٹائی کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان پتھروں کو گیزا تک ٹرانسپورٹ کیسے کیا جائے۔ ہر پتھر کا وزن 50 ٹن یعنی 50,000 کلو کے برابر تھا اور ایسے 23 لاکھ پتھر ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ فرینڈز، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی جانور ان کے کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرک موجود تھا۔ آج کے جدید دور میں بھی اگر یہ کام کیا جائے تو ایجپشین کمپنیز کو کچھ وقت درکار ہوگا۔ دوستو، یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ تورا اور گیزا میں موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں یہ پتھر رکھے گئے اور پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر سرچ کر رہی تھی ان کے لیے اب ایک اور بات نہایت پریشانی کا باعث بن رہی تھی کہ آخر 50 ٹن وزن کے پتھروں کو 450 فٹ کی اونچائی پر بغیر کرین کے کیسے پہنچایا گیا۔ فرینڈز، یہ سب کام مزدوروں کی مدد سے کیا گیا